السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہ کر اتنے گناہ توبہ کی آس پہ اے انسان، موت بے اعتبار سی ہے نہ جانے کب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی ہے یہ زندگی امانت ہے، ہمیں اس میں خیانت نہیں کرنا ہوگی، ہمیں اپنی جان کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہوگا، ہر اس کام سے دور رہنا ہوگا جس کام میں ہماری جان چلی جائے اور وہ دین اسلام کے مخالف ہماری جان جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ایسی چوری، ایسی ڈکیتی، ایسے جھگڑے، بہت تیز گاڑی چلانا، موٹر سائیکل، موٹر بائیک، ون ویلنگ کرنا، تمام وہ کام جن کو ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہ کام کرنے سے منع فرمایا ہے، ہمیں ان کاموں سے دور رہنا ہوگا، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا کام جو کہ دین اسلام کی مخالفت میں ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں، ہماری جان چلی جائے تو یقین کرو یہ ہمارے لیے بہت برا ہوگا، یہ دین اسلام کے مطابق نہیں ہوگا، ہم سزاوار ٹھہریں گے۔ بہت سے نوجوان، بہت سے بزرگ آج تک نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے کرتے اب موت کا شکار ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو نشہ آور ادویات کا استعمال کر رہے ہیں کثرت کے ساتھ، یہاں تک کہ کئی ایسے نوجوان سمجھدار جب شراب پیتے ہیں تو بہت زیادہ پی لیتے ہیں اپنی طاقت سے بڑھ کر، اور وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یا افیم، چرس، پاؤڈر، شیشہ، مجھے تو اتنے نشوں کا پتہ بھی نہیں، اللہ کبھی بھی پتہ نہ لگائے، نام سنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لعنتوں سے ہم سب کو، یہاں تک کہ خواتین کو بھی، مرد و خواتین کو دور رکھے ان تمام تر لعنتوں سے۔ یہ جان لیوا بیماریاں ہیں، یہ جان لیوا کام ہیں۔ خواتین بڑی کثرت کے ساتھ پاکستان میں نشہ کر رہی ہیں، کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے، بس ہمیں ان تمام کاموں سے دور رہنا ہوگا، کہیں ہماری یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کسی غلط کام کو کرتے ہوئے ہمیں موت نہ آ جائے، ہماری زندگی ضائع نہ ہو جائے، ہمیں ان کاموں سے دور رہنا ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم مل کر ایک پکے عزم کے ساتھ، ایک پکے ارادے کے ساتھ آج سے توبہ کر لیں اور ان تمام کاموں سے دور ہو کر جو دین اسلام کی مخالفت میں ہیں ہم ان کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ہم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، ایک مرتبہ ملتی ہے، بار بار زندگی نہیں ملنی، تو پھر کیوں نہ ایک مرتبہ میں پھر کہہ دوں، نہ کر اتنے گناہ توبہ کی آس پہ اے انسان، موت بے اعتبار سی ہے نہ جانے کب آ جائے۔ اگر آج ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، جو اشعار میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ آپ نے یہ اشعار کہے تھے جو آج میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں۔ اگر ہم ان اشعار پر عمل کر لیتے ہیں، ہم ان اشعار کے مطابق زندگی بسر کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو پھر یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ زندگی تو تیزی سے گزرتی جا رہی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہم بہت زیادہ غلطیاں کر سکے، گناہ کر سکے، گناہوں والی زندگی بسر کریں، ہم فضول کاموں میں مصروف ہو جائیں، تو بعد میں ہم توبہ کر لیں، ہم اپنے گناہوں کا ازالہ کر لیں، ہم سچے دل سے توبہ کر لیں،
یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ آج بہت سے نوجوان اس طرح کی زندگی بسر کرنے میں مصروف ہیں، والدین پریشان ہیں، والدین ان کو سمجھا کر تھک چکے ہیں، پھر بھی سمجھا رہے ہیں، مگر وہ نوجوان والدین کی باتیں سمجھنے پر راضی نہیں، تیار نہیں۔ یقین کرو، والدین جب سر پر ہوتے ہیں، ہمیں کئی نوجوانوں کو اس بات کی قدر نہیں، پر جس دن والدین کا سایہ سر سے اتر جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ والدین کتنے عظیم تھے ہمارے لیے، ہماری بہتری کے لیے۔ تو مل کر توبہ کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، سب عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہی اصل زندگی ہے، نہ کہ ہم دوسروں کے لیے اپنے دل میں غلط خیالات رکھیں، منافقت کا کردار ادا کریں۔ نہ جانے کس موڑ پر، کس قدم پر ہمارے سانس رک جانے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کام سے پہلے ہی توبہ کر لیں اور اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جائیں۔ آمین۔